نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطاب فرمایا اور ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے خطاب فرما کر قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ ماہ رمضان المبارک کا تیاری کے ساتھ استقبال کرنا یہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب اس میں فرمایا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر مبارک عظیم، کہ تم پر بڑا عظمت والا، بزرگی والا اور برکت والا پاک مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کو عزتوں، برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ قرار دے کر کہ وہ تشریف لانے والا ہے، صحابہ کرام کو اس کی آمد سے آگاہ فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات بھی اللہ نے رکھی ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو شوق دلایا ماہ رمضان المبارک کا، اور پوری امت کو بتایا، اور اس میں آقا کی چاہت یہ بھی تھی کہ میرا کوئی امتی ماہ رمضان کے لمحات کو غفلت سے نہ گزارے، اسے احساس ہو کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے جس کی آمد کا اعلان اللہ کا نبی کر کے اپنی امت کو بیدار کر رہا ہے۔ پورے کا پورا ماہ رمضان، رمضان آغاز سے لے کر اختتام تک رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، رحمت، جنت اور آسمانوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ خالصتاً مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، اللہ کی عطا کا مہینہ ہے۔ تو چونکہ یہ آخری جمعہ ہے، اگلا جملہ ماہ رمضان کا ہوگا، تو میں بھی سرکار کی وہ سنت ادا کر رہا ہوں کہ موقع ملا ہے تو ہم آج سے ہی ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آج ہی نیت کر لیں کہ یا اللہ تو صحت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان عطا کرنا، روزے بھی رکھیں گے، ماہ رمضان کی تراویح اور دیگر عبادات بھی کریں گے، اس نیت کے ساتھ ہی ماہ رمضان کا ایک ثواب تو اللہ عطا فرما دے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کی ان عظمتوں کو خود بیان فرما کے گویا اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے اور اس کا تم نے خیال کرنا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے 5 چیزیں
ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو پچھلی کسی امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک کی وہ 5 چیزیں کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں، وہ صرف اور صرف اس امت کا مقدر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی تاریخ ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلی رات کو اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، کرم سے دیکھتا ہے۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا جس کو رب کرم سے دیکھے اسے عذاب نہیں دیتا۔ تو ماہ رمضان سے پہلے سرکار نے امت کو تیار کیا، نیتیں اچھی کر لو، رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کر لو، پہلے سے ہی معافی مانگ کے ادھر چاند رمضان کا طلوع ہو، تمہاری نیت کی وجہ سے تم پر بھی مالک رحمت کی نظر کر دے، اور پہلی رات میں ہی تم پر کرم کا میਂہ برس جائے۔ تو پہلی چیز اللہ ماہ رمضان کی پہلی رات کو امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کے کرم کی نظر ہو جائے تو پھر بیڑا پار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز ماہ رمضان میں وہ یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز، فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ فرمایا ماہ رمضان میں میری امت پر اللہ یہ کرم کرتا ہے کہ رات ہو یا دن فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ بخش دے حضور کی امت کو۔ یہ کتنا بڑی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، فرشتے کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، اللہ ان کو فرماتا ہے تبھی کرتے ہیں کہ امت محمد کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو بخشنا نہ چاہتا ہوتا تو کیوں فرشتوں کو حکم دیتا کرو ان کے لیے بخشش کی دعا؟ تو کیسا یہ پاک مہینہ ہے کہ صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، معصوم فرشتے، نوری ملائکہ سرکار کی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور یہ خود تھوڑی کرتے ہیں، رب کے کہنے پر کرتے ہیں۔ تو جب رب کے فرمانے پر کرتے ہیں تو امت محمدیہ کے لیے پھر اللہ نے کتنا کرم کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، خود بخشتا ہے اور خود بخشنے کی دعائیں فرشتوں سے کرواتا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اور پر نور ماحول ہو، ادھر امت کے لیے بخشش کی دعا فرشتے کر رہے ہوں، اور ادھر امت خود بھی اپنے لیے بخشش مانگ رہی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں 2 کام ایسے ہیں کہ جو تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے چاہیے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، وہ بھی کرنے چاہیے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے چاہیے وہ تو یہ ہے ماہ رمضان میں تمہیں بار بار اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دینی چاہیے۔ آپ کلمہ شہادت پڑھیں، کلمہ توحید پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتے رہیں۔ روزہ رکھا ہو بندہ کہہ رہا ہو یا اللہ بخش دے،
رات رمضان شریف کی وہ بندہ کہہ رہا ہو یا اللہ بخش دے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کثرت سے پڑھے، فرمایا یہ دو کام ایسے ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا دو کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ وہ دو کام کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ دو کام یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جنت کا سوال کرتے رہو، دوسرا جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ ماہ رمضان المبارک تمہارا گزر رہا ہو تو اس طرح سے گزارو، تمہارے منہ پر کبھی کلمے کا ذکر ہو، کبھی استغفار ہو، اور ادھر اللہ کی پناہ مانگو جہنم سے، اور دامن پھیلا کے اس سے جنت کا سوال کرو۔ اب آپ دیکھیں نا، اللہ کی ذات عطا کرنے پر ہے، فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جب رب نے فرشتوں کو لگایا ہے کہ میرے محبوب کی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگو، حضور فرماتے ہیں صرف فرشتے نہ مانگیں، تم بھی تو مانگو نا، مانگو اللہ سے بخشش۔ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ یہ مہینہ ہی بخشش کا ہے۔ ارے یہ وہ مہینہ ہے کہ جب رب نے عذاب کے دروازے بند کر رکھے ہیں، کھولے ہوئے ہیں رحمت کے دروازے، اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے تو تم بھی اس کی بارگاہ سے خیرات مانگ لو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیسری چیز کہ فرشتے رات دن بخشش کی دعا مانگتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ جنت کو آرڈر دیتا ہے اپنے آپ کو سنوار لے، سونی سونی بن جا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ میرے محبوب کی امت میں کوئی دنیا سے تھکا ٹوٹا ہوا میری پناہ لینے کے لیے آئے تو پہلے سے جنت تو سمری ہوئی ہو اسے اپنے اندر رکھنے کے لیے۔ یہ ہر روز اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو میری ساری امت کے لیے اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ امت وہی ہے جس نے رمضان کا احترام کیا، جس نے ماہ رمضان کی قدر کی۔ اب آپ دیکھیں یہ اتنی فضیلتیں میرے آقا نے ماہ رمضان کی بیان کی، کیوں؟ غفلت میں نہ رہنا۔ پانی کے پاس رہ کر کوئی پیاسا رہے تو بے وقوف آدمی ہے۔ ماہ رمضان تمہیں نوازنے آیا ہے، عطا کرنے آیا ہے، اور یہ وہ پاک مہینہ ہے کہ رب عذاب کے دروازے بند کرا کے فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے اے خیر کے متلاشیو، متوجہ ہو رب کی طرف اور اللہ سے مانگ لو۔ وہ پاک مہینہ انشاءاللہ اس ہفتے میں شعبان ختم ہوگا اور وہ ماہ رمضان کا مہینہ آئے گا، ہمیں ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا صحابہ بڑی عزت والا مہینہ ہے، اور پھر میرے پاک نبی نے فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بھئی یہ تھوڑا صبر ہے کہ صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر افطار تک بندہ کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، پھر بھی نہیں کھاتا پیتا کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ بھوکا کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ پیاسا کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس میں دکھاوا بھی کوئی نہیں ہے، چلو بندوں کے سامنے نہیں کھاتا، گھر چھپ میں تو چھپ کے کھا سکتا ہے، چھپ کے بھی نہیں کھاتا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا ہے۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کی جزا ثواب جنت ہے۔
ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مختلف کاموں کے مختلف ثواب ہیں، کچھ وہ ہیں جیسا کام اتنا ہی ثواب۔ مثلا کسی بندے نے نیکی کا ارادہ کیا تو ارادہ کرتے ہی ایک نیکی کا ثواب، گناہ کیا تو ایک گناہ کے بدلے میں سزا بھی ایک گناہ کی ہوگی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندے نے نیکی کر لی تو اللہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا کر کے 10 نیکی اسے عطا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن آخر میں میرے آقا فرماتے ہیں روزہ ایک ایسی نیکی ہے اس کا ثواب گناہ شنا تک محدود نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اس کا ثواب کتنا دیتا ہے۔ روزے کے ثواب کا کوئی حساب ہی نہیں، اس لیے کہ روزہ صبر ہے اور صبر کا ثواب حساب سے اوپر ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ کتنا مقدر والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، حساب ہی اس کا کوئی نہیں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اگر تم کھانے پینے کی مرغوب چیزیں چھوڑ کر حلال چیزیں جو عام حالات میں حلال ہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی ہوئی ہیں، اللہ فرماتا ہے نہ خلوت میں کھاتے پیتے ہو نہ جلوت میں مجھے راضی کرنے کے لیے، اتنا صبر تو میں بھی اجر بغیر حساب کے ہی عطا کروں گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کس پیار کے ساتھ میرے نبی نے امت کو روزے کے لیے تیار فرمایا، رمضان المبارک کی کتنی برکتیں بیان فرما کر پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ اس میں ہر مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔